الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ ہم مسلمان بلکہ پوری دنیا والے اس وقت جتنے موجود ہیں سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے نبی جیسے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے دنیا میں تاریکی چھا جاتی ہے، ہر طرف اندھیرا اندھیرے کا راج ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی صبح کی روشنی، سورج کی روشنی بھیج کر دنیا کو اندھیرے اور تاریکی سے نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ساری کائنات، جب سے انسان آئے تھے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آ کے گزر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبیوں کے سلسلے کے بنی اسرائیل کے انبیاء کے آخری نبی، وہ بھی آ کر کے گزر گئے، 570 سال گزر ہو گئے۔ تو دنیا میں ایک طرح سے کفر، گمراہی، ضلالت اپنی انتہا کو پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت چند اہل کتاب کے علاوہ دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ پوری دنیا کفر، گمراہی، بے راہ روی کی آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا کامل مکمل ترین انسان بنا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ہوتے ہی کسریٰ کے محل کے کنگرے گرے، 14 کنگرے گرے۔ خواب نظر آیا بادشاہ کو کہ عرب کے کچھ گھوڑے منہ زور بھاگتے بھاگتے ان کی حکومت میں داخل ہو گئے۔ بحیر تبریہ اور دریائے ساوا دونوں خشک ہو گئے۔ 1000 سال سے جلنے والا آتش پرستوں کا ایران میں آتش کدہ اسی رات بجھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ایک طرح سے انقلاب پیدا کر دیا۔ ایک سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ حرم پاک میں ایک تاجر آیا ہوا تھا۔ صبح ہوتی ہی اس نے چلانا شروع کر دیا کہ آج رات کس کی پیدائش ہوئی ہے مکے میں۔ مردوں نے کہا ہمیں کیا پتہ؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، آج رات کسی بچے کی ولادت ضرور ہوئی ہے، تم لوگ تحقیق کر لو، بچے کا بتا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ویسے ہر رات بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس رات کی مکے کی تحقیق کے مطابق تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس رات کوئی پیدا نہیں ہوا تھا مکے، بلکہ ہمارا وجدان اور کچھ کتابوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی پیدا ہی نہیں۔ اس نے آ کر کے جب بتایا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ایک یتیم بچہ ہے، ان کے باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، تو آ کر کے دیکھا اور دیکھتے ہی مہر نبوت کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں
اور یہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا، نیچے گرا۔ ہوش آیا، اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ اس بچے کو معمولی نہ سمجھو، اس بچے کا نام پوری دنیا میں ہے، اور آج کے بعد سے دنیا سے یوں سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آج کے بعد سے انہی کا مذہب غالب آ جائے گا۔ یہودیت، نصرانیت دنیا میں سمٹتی چلی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے ہر اگلا، ہر پچھلا جو زندگی میں آنے والی ساتھ ہے، وقت ہے، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کا سایہ پیٹ میں اٹھا، ماں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی تھی، سفر کے دوران انتقال کر گئی۔ دادا کا انتقال جب 8 سال کی عمر کو پہنچے تب ہوا۔ چچا کا انتقال جب نبوت کے ملے چند سال گزر گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ساری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خونی رشتوں میں سے کوئی فیور کرنے والا، سر پہ ہاتھ رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں آگے چل کر کے اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ محتاج تھے، آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، ہم نے آپ کو پیسہ دیا، مالدار بنا دیا۔ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اور آپ کو نبوت کے علم کا پتہ نہیں تھا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو ہدایت دی، نبوت جیسی ہدایت۔ تو قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا بنیادی طور پر آپ کا جو وقت پہلے گزرا ہے، آنے والا ہر وقت اس سے بہتر ہے۔ چنانچہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بنیادی چیز آپ دیکھیں گے، آپ کی زندگی کا ہر آنے والا لمحہ پہلے والے لمحے سے بہتر ہے۔ تو ایک تفسیر کے مطابق یہ دنیا کے متعلق ایک صحابی ہیں، ویسے ہم میں سے کسی کا دانت ٹوٹے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار اچھا نہیں لگ رہا ہے، چلو دوسرا نقلی دانت لگواتے ہیں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹنے کے بعد حضور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی میں صرف اس چیز کی کمی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی۔ اور پھر دوسری تفسیر یہ ہے کہ آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ یقین جانیے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کر کے دنیا سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک ہی بار ہوئی۔ اگر کوئی انسان ساری زندگی میں حضور کی پیدائش لے کر کے بیان کرتا جائے حضور کی سیرت نہ اپنا لے تو اس بیان کو اس کو فائدہ ہے۔ دنیا میں ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے آنکھوں دیدار نہ کر سکے، خواب ہی میں اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر میں رہنا نصیب نہیں ہوا، چلو موت ہی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نصیب کر۔ زندگی میں کچھ نہ ہوا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضور کے قدموں میں جگہ عطا کر دے۔ ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے۔ یا تو ہم لوگوں کے بتانے میں فرق ہوتا ہے، یا سننے میں فرق ہوتا ہے، یا عمل میں کوتاہی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں خدا کے بعد اگر کوئی کامل ترین ہستی گزری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بن جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے،
تو دوستو اس کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، رات دن اپنا شب و روز حضور کی سیرت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یاد کرنے کا بھی بتایا، اس کے علاوہ اذکار متواردہ بولتے ہیں جو ہمارے صبح اٹھنے سے لے کر کے رات کو سونے تک کے دعائیں ہیں۔ مثلا صبح اٹھیں تو ہم کیا پڑھیں، سونے لگ جائیں تو ہم کیا پڑھیں، واش روم جائیں تو ہم کیا پڑھیں، نکلے تو ہم کیا پڑھیں، مسجد جائیں تو کیا پڑھیں، مسجد سے نکلے تو کیا پڑھیں، گھر میں داخل ہو جائیں تو کیا پڑھیں، گھر سے نکلیں تو کیا پڑھیں، گھر والوں سے ملیں تو کیا پڑھیں۔ یہ اوراد متواردہ بولتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان ان کی پابندی کرے گا 24 گھنٹے اس کی عبادت کرتا ہے، اور جو انسان یوں سمجھے کہ یار اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر سب سے پہلے زبان کے نیچے تھرمامیٹر رکھتا ہے۔ تو پوچھے ڈاکٹر کیوں رکھتے ہو؟ کہتے ہیں بخار چیک کرنے کے لیے۔ اور کچھ ڈاکٹر دکھلانے کے لیے نبض بھی پکڑتے ہیں۔ نبض کیا بولتے ہیں ان بیچاروں کو تو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، البتہ وہ تھرمامیٹر کو دیکھ کے بولتے ہیں آپ کا بخار اتنا ہو گیا ہے۔ تو کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، میں اللہ کا محبوب بنا ہوں یا نہیں۔ ایک آسان سی بات ہے، تھرمامیٹر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سیمپل ہے۔ وہ اپنی زندگی کو بھی دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھ لیں۔ اگر اس کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال شب و روز کے آئے ہیں تو وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ اور یہ چیز مشاہدے میں ہے کہ جو انسان جتنا کامل ہوگا وہ اتنا حضور کا زیادہ متبع ہوگا۔ حضور کے اتباع کے بغیر کمال آ ہی نہیں سکتا۔ تو کمال اتباع کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو سیمپل بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہم لوگ دن منائے رات منا لیں، اس سے اللہ تبارک و تعالی خوش نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت چاہیے، تو ہم اپنے اندر حضور کی سنتوں کی اتباع کو جگہ اپنی زندگی کے اندر حضور کی سنتوں کو زندہ کریں۔ ہمیں ہر دیکھنے والا دیکھنے کے بعد فوراً کہہ دے کہ یار یہ حضور تو امتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، اس میں لکھا ہے کہ ایک بندے کو رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ساتھ اس کا دوست بھی تھا۔ تو زیارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ دوست کے ساتھ بڑی اچھی باتیں بھی کی اور کافی گپ شپ لگی۔ یہ بندہ دیکھتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہ کی، تو آخر اس سے رہا نہ گیا، پوچھا، کہا کہ آقا میں بھی آپ کا امتی ہوں، آپ نے ان سے اتنی کھلی گپ شپ لگا لی اور مجھ سے بات تک نہیں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ ڈال کے فرمایا کہ بھائی ہم نے تمہیں پہچانا نہیں کہ تم ہمارے امتی ہو۔ اس کو جھٹکا لگا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا مجھ پہ درود پڑھیے۔ جیسے اس کی آنکھ کھلی، دھڑا دھڑ درود پڑھنا شروع کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی میں بتا دوں، کچھ لوگ جمعے کے تھوڑے سے ٹائم کے لیے سپیکر پہ پڑھتے ہیں، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ نعت ہے، درود نہیں۔ درود وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بتایا۔ ایک صحابی کہتے ہیں جب یہ آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ہم نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سلام کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے، پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی اللہم بارک علی درود، یہ درود سکھلایا۔ تو درود وہ بابرکت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اس میں ایک حدیث سنا دوں، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سونے کی دعا بتائی۔
اللہم الجأت ظہری اللہم الجأت ظہری الیک، اس طرح کی دعا. اور اس میں آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت کے الفاظ. صحابی کو حضور نے جب یہ دعا سکھلانے کے بعد صحابی نے دہراتے ہوئے بولا وہ بنبیک الذی ارسلت کے بجائے وہ برسولک الذی ارسلت. حضور نے اس کو ٹوکا، فرمایا نہیں ایسا نہیں پڑھو، جیسے میں نے بولا ہے ویسے ہی پڑھو. نبی کی زبان سے نکلے والے لفظ میں جو برکت ہے دنیا کی کسی چیز میں وہ برکت نہیں آ سکتی. اس لیے درود کوئی سا بھی پڑھیں لیکن کوشش کریں کہ وہ درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. تو اگر یہ کوئی انسان چاہتا ہے کہ یار پتہ نہیں اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، تو اپنے من میں دیکھیں، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. تو اپنے من میں دیکھیں، اپنے آپ کو جھانک لیں کہ میری زندگی حضور کی سنتوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے. نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو کیا میرے اندر کا ایمان مجھے بے چین کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ میں روزانہ حضور پہ درود نہیں پڑھتا ہوں تو کیا میرے دل کے اندر بے کلی پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے من میں دیکھ لیتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ یار نماز کا ٹائم ہوا، میں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، اور دل کچھ نہیں بولتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ٹائم ہے. بہت سارے لوگ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں کہتے ہیں کہ حضور کو دیکھا، لیکن حضور کے جو صورت علماء کرام بتاتے ہیں ایسی نہیں تھی. کوئی دیکھ رہا ہے کہ حضور کی داڑھی نہیں ہے، نعوذ باللہ. کوئی دیکھتا ہے حضور کے پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں. تو یہ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان اپنا نقصان حضور کی صورت میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے اندر جو کمی ہو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی زیارت ہوئی پر چہرہ دھندلا نظر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے، کثرت سے درود پڑھ لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے. اللہ تبارک و تعالی ضرور زیارت بھی کرا دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت. تمہارے لیے جو صدا لگائی جاتی ہے خانقاہ کے ذریعے سے دوستو، اس میں انسان کو کیا سکھاتے ہیں؟ بندگی. اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یار پہلے انسان تو بن جاؤ. اور انسان بننا کیا ہے؟ اللہ کی کامل بندگی. اور اللہ کی کامل بندگی کیسے آئے گی؟ حضور کی اتباع. جب تک ہم حضور کی اتباع نہیں کریں گے کمال اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارے اندر بندگی نہیں آئے گی. اور جب بندگی نہیں آئے گی تو ہم انسانیت کی زندگی کو اپنا ہی نہیں سکتے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہے اپنی بندگی کے لیے. اور بندگی کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی ایسے تم بھی عبادت کرو. جو انسان کمال انسانیت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حضور کی کمال اتباع کو اختیار کر لے. جتنا کمال اتباع میں آئے گا اتنا کمال اس کی انسانیت میں آئے گا، اور اتنا ہی کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی بندگی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور کی صحیح طرح سے اتباع کرنے کی توفیق دے دے. وآخر دعوانا